جی بھٹو آج تھینک یو. آج مجھے بہت تھینک یو. تو آج ہم یہاں کراچی میں اپنا سندھ حکومت کی ٹیم کے ساتھ اور کے ایم سی کے ساتھ یہ 100 MGD اضافی پانی کراچی کے لیے اس منصوبہ کا افتتاح کر رہے ہیں. اور کل میں حیدرآباد میں تھا اور وہاں حیدرآباد میونسپل کوآپریشن کے اور صوبائی سندھ حکومت والوں کے ساتھ ہم نے حیدرآباد شہر کے لیے ایک نیا پارک، ان کا اسٹیڈیم کو انٹرنیشنل اسٹیڈیم بنایا اور آٹوبان روڈ کا جو رینوویشن کیا گیا ہے، جو ماڈرنائزیشن کیا گیا ہے، اور اس کا افتتاح کر رہے تھے. آج یہ جو ہب کنال کے حوالے سے، نیو ہب کنال کے حوالے سے افتتاح کیا گیا ہے، ہم کراچی کو 100 MGD دینے کے قابل ہو چکے ہیں. 100 MGD کراچی کا ایلوکیشن اس ڈیم سے ہوتا تھا، لیکن ہم وہ 100 MGD کراچی کے عوام تک نہیں پہنچا سکتے تھے. آپ کی سندھ حکومت کے محنت کے بعد، آپ کے KMC والوں کے محنت کے بعد، آپ کے میئر صاحب کا، بلدیات کا وزیر صاحب کی محنت کے بعد انشاءاللہ تعالی اب ہم وہ 100 MGD پانی کراچی والوں کو پہنچا رہے ہیں. ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ایسٹ اور کماری کو یہ پانی ابھی سے پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے بتایا گیا ہے کہ لیاری کو اس منصوبے سے پانی پہنچانے کے لیے ہمارا PC1 اپروو ہو چکا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں ہم اسی پانی میں سے ہمارے لیاری والوں کو اور انشاءاللہ تعالی ہمارے آئلینڈز تک یہ پانی پہنچائیں گے. ساتھ ساتھ جو پرانا ہب کنال ہے اس کا رینوویشن ہو رہا ہے، ان کا رینوویشن مکمل ہوتے ہیں، اور تب تک انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہ رہے گا کہ وزیر اعظم صاحب سے ہم کراچی کے پانی کا ایلوکیشن میں اضافہ کریں تاکہ ہم 200 MGD پانی کراچی کے عوام کو پہنچا سکتے ہیں. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کراچی کے عوام کے شہریوں کے سب سے بڑا مطالبہ یہ رہا ہے کہ پانی کی قلت کا جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں ملک کے بیشتر حصوں میں بارشوں کی شدت بڑھنے کی پیشن گوئی کرتے ہوئے متعلقہ اداروں اور عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے. ترجمان پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب کے مختلف اضلاع، بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے. اس وقت مغربی ہوائیں شمالی اور بالائی علاقوں میں نمی اور ٹھنڈک لا رہی ہیں، تاہم 17 اگست سے ان ہواؤں کی شدت میں اضافہ متوقع ہے جو بارشوں کے سلسلے کو مزید تیز کرے گا. ترجمان کے مطابق 14 سے 17 اگست کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سرگودا، ایبٹ آباد، مانسہرہ، مظفر آباد، میرپور، گلگت اور سکردو سمیت دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے. مزید بتایا گیا کہ 17 اگست سے خلیج بنگال سے مرطوب ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا جو مغربی ہواؤں کے ساتھ مل کر ایک طاقتور موسمی نظام تشکیل دے گا. اس کے نتیجے میں 18 سے 21 اگست کے دوران کراچی، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور ملحقہ علاقوں سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں.
قومی کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی توقعات کے مطابق نہ ہونے پر کپتان محمد رضوان کی قیادت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں، جبکہ ان کی بیٹنگ فارم میں بھی واضح کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ شائقین اگرچہ پورا اعتماد ہیں کہ ٹیم جلد بہتر کارکردگی دکھائے گی، تاہم ماہرین کے مطابق موجودہ صورتحال نے رضوان کے لیے چیلنجز بڑھا دیے ہیں۔ سابق کرکٹر اور تجزیہ کار عبدالرؤف نے کہا کہ محمد رضوان نے کپتانی کا آغاز مثبت انداز میں کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ نہ صرف ان کی کپتانی کے اثرات کمزور پڑے بلکہ ان کی بیٹنگ پرفارمنس بھی شدید متاثر ہوئی۔ ان کے مطابق رضوان کبھی بھی تکنیکی اعتبار سے مضبوط بیٹسمین نہیں رہے اور کپتانی کے دوران بیٹنگ میں آنے والی کمی کو دوبارہ سنبھالنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ پروگرام کے میزبان نجیب الحسنین نے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ 2025 میں محمد رضوان کا اسٹرائک ریٹ صرف 70 رہا ہے۔ پہلے ون ڈے میچ میں انہوں نے 70 گیندوں پر 55 رنز بنائے، جن میں 31 ڈیڈ بالز شامل تھیں۔ اس وقت اسٹرائک ریٹ 75 تھا، جبکہ دوسرے میچ میں وہ 38 گیندوں پر صرف 16 رنز بنا سکے اور 29 ڈیڈ بالز کھیلی، جس میں اسٹرائک ریٹ 44 ریکارڈ کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ کپتانی کے ساتھ ان کی بیٹنگ میں بھی نمایاں گراوٹ آئی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک خوفناک ریل حادثہ پیش آیا جس میں مال بردار ٹرین کی 35 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ واقعے کی وائرل ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی ڈبے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گئے ہیں اور حادثے کے بعد کا منظر نہایت ہولناک ہے۔ ایمرجنسی سروسز ڈسٹرکٹ کے مطابق اس حادثے کو ممکنہ طور پر خطرناک مواد کے خطرے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، تاہم فوری طور پر یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ ان ڈبوں میں کیا سامان موجود تھا۔ اس سے قبل مشرقی یورپی ملک پولینڈ کے گاؤں وولا فلیپوفسکا میں بھی ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا، جہاں ایک وین تیز رفتار مسافر ٹرین سے ٹکرا گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ وین کا ڈرائیور ٹریفک لائٹ کے رکنے کے اشارے کے باوجود ریلوے ٹریک عبور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بیریئرز نیچے آنے پر وین پھنس گئی اور جیسے ہی ٹرین قریب پہنچی، ڈرائیور نے وین کو پٹڑی کے کنارے کی طرف موڑنے کی کوشش کی، مگر ٹرین نے آ کر زوردار ٹکر ماری۔ وین کے پرخچے اڑ گئے، تاہم ڈرائیور موجودہ طور پر محفوظ رہا۔ ادھر جرمنی میں بھی مسافر ٹرین پٹڑی سے اترنے کے ایک افسوسناک واقعے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ متعدد مسافر شدید زخمی ہوئے۔ یہ حالیہ واقعات ایک بار پھر ریل کے سفر میں حفاظتی اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں نایاب نسل کے کچھووں کی غیر قانونی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار چینی شہری کو 5 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ کیس 2023 میں سامنے آیا، جب ٹورنس شہر کے ڈاک ترسیل اسٹیشن میں 4 پیکٹوں میں 40 نایاب کچھوے برآمد ہوئے۔ ملزم کو گزشتہ برس 25 فروری کو نیو یارک کے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق چینی شہری نے مجموعی طور پر 850 کچھووں کو ہانگ کانگ اسمگل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کچھووں کو جرابوں میں لپیٹ کر ڈبوں میں رکھا گیا اور ان پر پلاسٹک کھلونوں کا لیبل لگا دیا گیا تاکہ حکام کو دھوکہ دیا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان کچھووں کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 40 کروڑ روپے ہے اور یہ مشرقی کچھوے CITES کنونشن کے تحت محفوظ اقسام میں شامل ہیں۔ ملزم نے مبینہ طور پر شور مچانے سے روکنے کے لیے کچھووں کو جرابوں میں بند کیا تھا۔ یہ کچھوے لمبائی میں 6 انچ تک بڑھ سکتے ہیں، 100 سال سے زیادہ عمر پاتے ہیں اور اپنی خوبصورت رنگین شیل پیٹرن کی وجہ سے انتہائی قیمتی سمجھے جاتے ہیں۔ اسمگل شدہ کچھووں میں سے ایک مر چکا تھا، جبکہ باقی زندہ حالت میں برآمد ہوئے۔ امریکی عدالت اس کیس کا فیصلہ 23 دسمبر کو سنائے گی، جس میں چینی شہری کو 5 سال تک قید کی سزا ملنے کا امکان ہے۔